अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप कहानी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह बगदाद का वो चालाक धोबी अपनी बातों और जहानत से दरबार में इज्जत कमाने लगा और फिर बादशाह ने उस पर भरोसा करते हुए उसे बड़े बड़े फैसलों में शरीक करना शुरू कर दिया। तो फिर चलिए कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घर के कमरों में गया। उसने दरवाज़ों के ताले देखे, खिड़कियों के कवाड़ छुए और मिट्टी पर पड़े कदमों के निशानात का जायज़ा लिया। हसन ने कहा, ये चोर कोई अजनबी नहीं, ये घर के अंदरूनी रास्तों को जानता है। देखो, बाहर का दरवाज़ा सलामत है लेकिन अंदर के कमरे की खिड़की टूटी हुई है। इसका मतलब है कि चोर वही है जो इस घर में आता जाता रहता है। सब हैरान रह गए। ताजर बोला, क्या ये मुमकिन है कि मेरा कोई मुलाजिम ऐसा करे? हसन ने सुकून से कहा, इम्कान ही नहीं बल्कि यकीन है। हसन ने सब मुलाजमों को सहन में जमा किया, फिर कहा, मेरे पास एक तदबीर है। मैं हर एक को एक एक लकड़ी दूंगा। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह बढ़ जाएगी, बाकी सब की वैसे ही रहेगी। मुलाजिम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हसन ने सबको लकड़ियां बांट दी और कहा, ये अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर हो जाएगा। असल में वो जानता था कि चोर डरा हुआ होगा और वो खुद ही अपनी पहचान ज़ाहिर कर देगा। अगली सुबह जब सब मुलाजिम दोबारा जमा हुए तो एक मुलाजिम की लकड़ी बाकियों के मुकाबले में छोटी थी। वो डर के मारे लकड़ी को घिस घिस कर बराबर करने की कोशिश करता रहा ताकि हसन के कहने के मुताबिक वो बड़ी ना हो जाए। हसन ने फ़ौरन चीख कर बोला, यही है वो चोर, देखो इसकी लकड़ी सबसे छोटी है। उसने अपने डर से खुद को जाहिर कर दिया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर इस मुलाजिम को पकड़ लिया। उसके पास से ताजर का सोना और जेवरात बरामद हुए। जब हसन ये खबर और चोर के साथ दरबार में वापस आया तो पूरा हाल हैरत और दाद की आवाज़ से गूंज उठा। बादशाह ने कहका लगाया और कहा, हसन, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अकल, ताकत और हथियार से ज़्यादा कीमती है। ताजर रोते हुए बोला, जाहिबना, अगर ये धोबी ना होता तो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाती। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज से हसन सिर्फ धोबी नहीं बल्कि बगदाद की अकल का सतून है। हसन जब मोहल्ले वापस आया तो लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बूढ़े दुआएं दे रहे थे और औरतें अपने घरों की छतों से इस पर फूल निछावर कर रही थी। एक बुजुर्ग आगे आए और कहा, बेटा हसन, तुमने साबित कर दिया कि असल इज्जत पेशे की नहीं बल्कि अकल और ईमान की होती है। दरबार के कई वज़रा, काजी और मशीर इस धोबी की बढ़ती हुई इज्जत से जलने लगे। वो सोचते थे, ये एक आम सा धोबी और आज हमारे बराबर बैठा है। बादशाह इसकी राय को हमारी राय से ज़्यादा अहमियत देता है। ये तो हमारी तौहीन है। चनाचा वो खुफिया तौर पर मिल बैठे। एक वज़ीर ने कहा, अगर हमने इसे ना रोका तो कल को ये बादशाह का दायां हाथ बन जाएगा और हम सबको हटा देगा। दूसरा बोला, सही कहा, हमें ऐसा जाल बिछाना होगा ये धोबी हमेशा के लिए दरबार से बाहर हो जाए। यूं हसद की आग ने साजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। कुछ दिनों बाद एक मौका आया। बादशाह सलामत ने सब वज़ीरों, मशीरों और उस धोबी को अपने सामने बुलाया। उस दिन बादशाह कुछ उदास था। उसने कहा, बगदाद के मुस्तकबिल पर एक ख़तरा मंडला रहा है। मुझे चाहिए कि कोई मुझे उसकी ताबीर बताए और साथ ही ऐसा हल भी पेश करे जिससे शहर महफूज हो सके। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब वज़रा एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताए। सब ने सोचा, अगर गलत ताबीर दी तो अंजाम बुरा होगा। यही वो मौका था जिसका दुश्मन वज़ीरों को इंतज़ार था। उन्होंने जानबूझकर धोबी की तरफ इशारा किया और कहा, जाहिबना, ख्वाब की ताबीर तो वही बेहतर बता सकता है जो आपके करीब हो। अब सबकी नज़रें धोबी पर थी। धोबी के माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि ये एक जाल है। अगर उसने गलत ताबीर बताई तो बादशाह नाराज़ हो सकता है, लेकिन वही धोबी था जो मुश्किल वक्त में अपनी ज़ुबान और जहानत से सबको हैरान कर देता। उसने अदब से सर झुका कर कहा, जाहिबना, ख्वाब की ताबीर सीधी सीधी बयान नहीं की जाती। ख्वाब एक राज है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। आपका ख्वाब हमें ये बताता है कि
اگر شہر کے لوگ انصاف اور امانت کو چھوڑ دیں گے تو بغداد پر مصیبت آئے گی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، اور اس کا حل؟ دھوبی نے جواب دیا، چاہے پناہ، حل یہ ہے کہ آپ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جگہ دیں، نہ کہ اس کی دولت یا عہدے کے مطابق۔ جب عدل ہوگا تو خواب میں دکھائی گئی مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے کہ واہ کیا عقل مند جواب دیا، اور کچھ وزراء دانت پیچ کر رہ گئے۔ ان کے چہروں پر جلن صاف نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے دھوبی کو داد دی اور کہا، تم نے پھر ثابت کر دیا کہ تمہاری عقل سب سے آگے ہے۔ آج سے تم میرے ساتھ ہر بڑے فیصلے میں شریک رہو گے۔ یہ اعلان دشمن وزیروں کے لیے گویا آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ چند دن بعد سازشی وزیروں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک چھوٹا مقدمہ تیار کیا۔ بغداد کے ایک امیر تاجر کے بیٹے کو قائل کیا کہ وہ دھوبی پر الزام لگائے کہ اس دھوبی نے میرا خزانہ چرایا ہے۔ وہ تاجر دربار میں آیا اور دہاڑتے ہوئے کہا، جاہ پناہ، یہ دھوبی بڑا فریبی ہے۔ یہ عقل کی باتیں کر کے سب کو بہکاتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے۔ میرا خزانہ اسی نے چرایا ہے۔ یہ الزام سنتے ہی دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، دھوبی، کیا یہ سچ ہے؟ دھوبی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دل میں کہا، یہ ضرور انہی دشمن وزیروں کی سازش ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی بجائے اعتماد جھلکا۔ وہ بولا، جاہ پناہ، اگر میں نے خزانہ چرایا ہے تو مجھے سخت ترین سزا دیجیے، لیکن اگر میں بے قصور ثابت ہوا تو ان سب کو سزا دیجیے جنہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا، تو پھر کل عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اگر الزام درست ہوا تو تمہیں دریا میں پھینک دیا جائے گا، اور اگر جھوٹا ثابت ہوا تو الزام لگانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ اعلان سن کر سب وزراء اندر ہی اندر گھبرا گئے، لیکن انہیں یقین تھا کہ دھوبی اپنی جان نہیں بچا پائے گا۔ اس رات دھوبی نے نیند کی بجائے سجدے میں گزار دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ سب سازش ہے، مجھے عزت دے، میری لاج رکھ۔ اگلے دن جب دربار لگا تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ تاجر اور وزراء بھی پرجوش تھے کہ آج دھوبی کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اگلی صبح بغداد کا دربار عام دنوں سے زیادہ بھرپور تھا۔ لوگ جوک در جوک یہ تماشا دیکھنے آئے تھے۔ سب کے دلوں میں سوال تھا کہ کیا آج دھوبی کا کھیل ختم ہو جائے گا، یا وہ پھر اپنی عقل سے سب کو حیران کر دے گا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، اس کے دائیں بائیں وزیر کھڑے تھے۔ شور کم ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا، آج ہم یہ مقدمہ سنتے ہیں۔ تاجر صاحب، اپنے ثبوت پیش کرو۔ تاجر آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ چند لوگ بھی تھے جو گواہی دینے آئے تھے۔ وہ بولا، جاہ پناہ، میرے خزانے میں سونے کے سکے اور زیورات تھے، وہ خزانہ غائب ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ دھوبی اکثر میرے گھر کے قریب آتا جاتا ہے، یہی وہ چور ہے۔ وزراء نے ساتھ ہی آواز لگائی، جی ہاں، یہ دھوبی پلا اتنی عقل کہاں سے لاتا؟ یقیناً یہ سب اس کی چوری اور فریب ہے۔ دربار میں کچھ لوگ سر ہلانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ دھوبی کے خلاف جا رہا ہے۔ اب باری دھوبی کی تھی۔ وہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا اور بولا، جاہ پناہ، یہ سب جھوٹ ہے، میں ایک عام دھوبی ہوں۔ میرے پاس اتنی ہمت کہاں کہ کسی امیر کا خزانہ چرا سکوں، لیکن اگر اجازت ہو تو میں ایک طریقے سے اصل مجرم کو بے نقاب کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، کون سا طریقہ؟ دھوبی نے کہا، جاہ پناہ، بغداد میں سب جانتے ہیں کہ میرا پیشہ کپڑے دھونا ہے۔ میرے پاس ایک خاص عادت ہے کہ میں کسی کے کپڑوں پر لگی گرد و غبار سے بھی پہچان لیتا ہوں کہ وہ کہاں گیا۔ اگر اجازت ہو تو میں ان سب گواہوں اور تاجر کے نوکروں کے کپڑے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اصل چور کون ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دھوبی ایک ایک نوکر کے پاس گیا۔ اس نے ان کے کپڑوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر اچانک ایک نوکر کے گریبان کو تھاما اور بلند آواز میں کہا، جاہ پناہ، یہی وہ شخص ہے جو خزانہ چرا کر تاجر کے گھر سے لے گیا۔ دیکھیں، اس کے کپڑوں پر وہی مٹی لگی ہے جو خزانے کے خفیہ کمرے میں تھی۔ نوکر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سے سختی سے پوچھ گچھ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں نوکر رونے لگا اور سب اگل دیا، جاہ پناہ، میں نے ہی خزانہ چرایا تھا، مگر یہ سب وزراء کے کہنے پر کیا۔ انہوں نے مجھے لالچ دیا کہ
اگر میں دھوبی پر الزام لگا دوں تو وہ مجھے بچا لیں گے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کہرام مچ گیا، سب وزراء کے چہرے زرد پڑ گئے۔ بادشاہ غصے سے کھڑا ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، حرام ہے میرے دربار میں سازش۔ تم وزراء نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی اور ایک بے گناہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان وزیروں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے عہدے ختم کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی تاجر کو تاکید کی کہ آئندہ بغیر تحقیق کسی پر الزام نہ لگائے۔ اب سب کی نظریں دھوبی پر تھی۔ وہ ایک عام سا دھوبی تھا، مگر آج اس نے اپنی عقل اور حاضر جوابی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ سازش کرنے والوں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، اے دھوبی، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ تمہاری عقل اور تمہاری زبان میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ بغداد کے لوگ تمہیں اب عام دھوبی نہیں کہیں گے بلکہ عقل مند کہہ کر یاد کریں گے۔ یوں دھوبی ایک عام آدمی سے دربار کے معزز مشیر تک پہنچ گیا۔ اس کی کہانی بغداد کی گلیوں میں مشہور ہو گئی۔ بچے بوڑھے سب کہا کرتے، عقل اور زبان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر جس صاف ہو اور نیت سچی ہو تو سازشیں بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ حسد اور سازش انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں، جبکہ سچائی اور عقل انسان کو عزت اور کامیابی دلاتی ہے۔